سائمہ کے ساتھ میری بہت ہی خوشگوار یادیں وابستہ ہیں۔ وہ میری پیاری سہیلی تھی۔ اس کا گھر ہمارے گھر سے چند قدم دور تھا، اس لیے ملاقات میں آسانی تھی۔ اس کی ماں کا منٹی شیرین کہا کرتے تھے۔ وہ واقعی بہت شیرین گرفتار تھی، مجھ سے بیٹی جیسا پیار کرتی تھی۔ میں بھی ان کا ادب ماں سمجھ کر کرتی، کیونکہ میری ماں بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی۔ میں ان کے پیار میں ممتا کی مٹھاس ڈھونڈا کرتی تھی، تب ہی اس گھرانے سے مجھے دلی لگاؤ تھا۔ سائمہ ایک اچھی لڑکی تھی، سب اس سے پیار کرتے تھے۔ اس کے والد کی نوکری نزدیکی گاؤں میں تھی، وہ کبھی کبھار شہر کا چکر لگاتے تھے۔ ہمارے شہر میں صرف ایک ہی کالج تھا، دراصل بوائز کالج تھا۔ بعد میں لڑکیوں کو بھی داخلے کی اجازت مل گئی، کیونکہ ہمارا شہر چھوٹا سا تھا اور یہاں ابھی تک لڑکیوں کے لیے علیحدہ کالج تعمیر نہیں ہوا تھا۔ سائمہ فرسٹ ایئر میں تھی اور پڑھائی میں بہت ہوشیار تھی۔ اس کو بڑی مشکل سے لڑکوں کے کالج میں داخلہ لینے کی اجازت ملی تھی، ورنہ گاؤں کے کہاں اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے حق میں ہوتے ہیں۔ سب بھی اس پر رقص کرتے اور اس کی ہم جولیاں اسے خوش نصیب کہتی، کیونکہ وہ خود میٹرک کے بعد کالج جانے کی حسرت لے کر گھر بیٹھ گئی تھی، جن میں اس کی اپنی بڑی بہن سمرین بھی تھی، جو صرف میٹرک کر سکی تھی۔ آگے پڑھنے کی اجازت نہ ملی، اس کی منگنی ہو چکی تھی اور جلد شادی ہونے والی تھی۔ سمرین بہت خوبصورت تھی، تب بھی آنا پانا رشتہ اور اب چند دنوں میں شادی تھی۔ تیاریاں زور شور سے جاری تھی۔ سائمہ بھی بہن کے شادی کے سلسلے کافی مصروف تھی۔ 2 دن رہ گئے تھے تو ہمارے گھر شادی کارڈ دینے آئی۔ آنٹی شیرین ساتھ آئی تھی، کہنے لگی ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ میری سوتیلی امی تھی، ان سے پوچھا کہ ہم بشرا کو لے جائیں، کیونکہ یہ شادی کے کاموں میں ہاتھ بٹائے گی۔ امی نے انکار نہیں کیا۔ یوں میں 2 دن کی چھٹی لے کر ان کے گھر چلی گئی۔ کبھی بھی معمولی سی بات کسی بڑے سانحہ کا سبب بن جاتی ہے اور زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ اس دن کافی مہمان آئے ہوئے تھے، کیونکہ شام کو بارات آنے والی تھی۔ ہم سب کام میں مصروف ہیں، سر کھجانے کی فرصت نہ تھی۔ اگلے روز وقت مقرر پر بارات آ گئی اور ہم لڑکیاں باراتیوں کو دیکھنے چھت پر پہنچ گئی۔ میں بھی شوق دیدار میں گئی۔ بارات میں آئے ایک لڑکے پر نظر ٹھہر گئی۔ یہ خود اوپرو نوجوان تھا اور اس کا نام بدر منیر تھا۔ سائمہ کا کزن تھا، وہ آگے تھا۔ میری نگاہیں بار بار اس کی طرف اٹھتی تھیں۔ اس نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا اور وقفے وقفے سے اس کی نظریں بھی مجھے تلاش کرنے لگیں۔ ایسا اکثر شادیوں میں ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے کوڑے کاغذ پر کسی کی تصویر اچانک بن جاتی ہے۔ گھر آئے تو دل عجیب احساسات سے بھرا تھا۔ بار بار رہ رہ کر منیر کی صورت نگاہوں میں پھرتی تھی۔ اس کا خیال آتا رہتا تھا۔ سوچتی تھی کاش ایک بار اور کہیں اس کو دیکھ پاؤں تو سجدہ شکر بجا لاؤں۔ خدا نے دعا سن لی۔ کالج آئی تو وہ نظر آ گیا۔ وہ اس کالج میں پڑھتا تھا، لیکن کبھی میں نے اس پر دھیان نہیں دیا تھا۔ اچانک دیکھا تو دل خوشی سے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ مجھے دیکھ چکا تھا اور اب میری طرف ہی آ رہا تھا۔ آپ یہاں؟ اس نے سوال کیا۔ میں فرسٹ ایئر میں ہوں اور آپ؟ میں یہاں انٹر میں پڑھتا ہوں۔ یہاں کبھی دیکھا تو نہیں، بس اتفاق ہے۔ دیکھا ہوگا بھی تو دھیان نہیں دیا ہوگا۔ چلیے اب تو نہیں بھولیں گی؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تو میرے لبوں سے بے اختیار ہی یہ کلمات نکل گئے۔ کبھی نہیں۔ اس دن کے بعد ہم دونوں روز ملنے لگے۔ جب فری پیریڈ ہوتا میں اور میرے منیر کینٹین میں اکٹھے کچھ کھاتے پیتے اور باتیں کرتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی پکی ہو گئی۔ وہ کیسے تیزی سے گزرتا چلا گیا پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں تھرڈ ایئر اور وہ فورتھ ایئر میں پہنچ گیا۔ ہماری جدائی میں 1 سال سے بھی کم عرصہ رہ گیا تھا، کیونکہ منیر کی کالج چھوڑتے یہ دن شروع ہو جانے تھے۔ جدائی کے موسم آنے سے پہلے ہم کو کچھ ایسا قدم اٹھانا تھا کہ ہم ایک ہو جائیں، لیکن اس کے لیے گھر والوں کی رضامندی ضروری تھی۔ میری تو ماں بھی ستیلی تھی۔ گھر والوں کو پسند سے آگاہ کرنا گویا اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لینے کے مرتبہ تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ امی ابو میرا کالج جانا بند کرا دیتے، میں گریجویشن سے محروم ہو جاتی۔ تب بھی پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی تھی، مبادلہ لینے کے دینے نہ پڑ دیتا۔ میری شدید خواہش تھی کہ منیر میرا جیون ساتھی بنے۔ اس کا بھی یہی ارمان تھا، بلکہ وہ تو یہاں تک کرتا تھا اگر تم سے شادی نہ ہو سکی تو یقین جانو کہ میں کچھ کھا کر مر جاؤں گا، کیونکہ میں تمہاری جدائی کا صدمہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ کالج سے آ کر سب سے پہلے اس سے فون کرتی، کپڑے بدلتی اور
نہ کھاتی تھی۔ رات کو بھی گھنٹوں ہم فون پر باتیں کرتے، ہمارا دل باتیں کرنے سے بڑھتا ہی نہیں تھا۔ اور ان دنوں جب کہ میری 3rd ایئر کے پرچے ہو رہے تھے، ابو کے ایک رشتہ دار گاؤں سے آئے، مجھے دیکھا تو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا اور رشتے کی بات کی ابو نے ہاں کر دی اور منگنی کی تاریخ بھی دے دی۔ جب یہ بات مجھے پتہ چلی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت پریشان ہوئی، ناشتہ بھی نہ کیا اور کالج آتے ہی منیر کو ڈھونڈنے لگی تاکہ اپنی پریشانی سے آگاہ کر دوں۔ پیریڈ بمشکل پڑے، تیسرا پیریڈ خالی تھا، اس کا بھی خالی ہوتا تھا، لہٰذا ہم کینٹین میں آگے۔ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی پہلا سوال اس نے یہ بشریٰ کیا بات ہے، تم کیوں اداس ہو؟ بات میرے منہ سے نہ نکل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے بتایا کہ اگلے ماہ منگنی ہونے والی ہے، والد صاحب نے رشتہ طے کر دیا، تم کچھ کرو۔ وہ بھی پریشان ہو گیا، کہنے لگا اگر تم کہتی ہو تو اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیج دیتا ہوں اور رشتہ طلب کرنے آ جائیں گے۔ جیسے بھی ہو میں ان کو راضی کر لوں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ بے مراد واپس ہوں گے۔ ابو کسی صورت نہیں مانیں گے، انہوں نے اپنے جس رشتہ دار کو زبان دے دی ہے وہ ان کے بچپن کے دوست بھی ہیں، لہٰذا والد صاحب نہیں مانیں گے۔ امی سگی ہوتی تو شاید میرے جذبات کا احساس کر کے ابو سے منوا لیتی، لیکن وہ بھی میرا ساتھ نہیں دیں گی۔ تو پھر تم ہی بتاؤ کہ آگے کیا صورت باقی رہ جاتی ہے، تم کیا سوچتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ اگر تمہارے دل کی پسند کو قبول کرتی ہو تو میں ہمیشہ کے لیے تمہارے راستے سے ہٹ جاتا ہوں، پھر کبھی میں تمہاری راہ میں نہیں آؤں گا۔ میں مر جاؤں گی لیکن تمہارے سوا کسی اور کی دلہن بننا قبول نہیں ہے، میں نے روتے ہوئے قحطیت سے کہا۔ پھر تو ایک ہی راستہ ہے کہ ہم کسی بڑے شہر جا کر کورٹ میرج کر لیں اور تم گھر کو خیر آباد کہہ دو۔ اگر ایسا کر سکتی ہو تو میں زندگی کے آخری سانسوں تک تمہارا ساتھ نبھانے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گی، جب تم کہو گے میں گھر چھوڑ کر تمہارے ساتھ نکل چلوں گی، لیکن جلد ایسا کرنا ہوگا کیونکہ منگنی کی رسم سے پہلے ہی میں تمہاری ہو جانا چاہتی ہوں اور کسی اور کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں نہیں پہننا چاہتی۔ اچھی طرح سوچ لو کیونکہ مجھے تم جب بھی کہو گی تم کو لے چلوں گا۔ میرا گھر چھوڑنے کا مسئلہ اتنا غمگین نہیں ہے جتنا کہ تمہارا ہے۔ سوچ لیا ہے کسی کے ساتھ سکسر کر جینے سے بہتر ہے تمہارے ساتھ خوشیوں بڑی زندگی گزاروں۔ یہ میرا حق ہے کیونکہ میری سانسیں، میرا بدن، میری زندگی میری اپنی ہے، تو کیوں میں اپنی روح کو کسی اور کے شکنجے میں دوں؟ صرف دوسروں کی خوشبندی کی خاطر وہ قائل نہ بھی تھا تو میں نے اس کو قائل کر لیا اور پھر ہم نے کورٹ میرج کا پروگرام بنا لیا۔ دن اور وقت طے ہو گیا، نے کہا کہ رات کو 2 بجے میں تمہارا انتظار کروں گا، تمہارے گھر کے پیچھے گلی میں آ جاؤں گا۔ جب رات کے 10 بج گئے میں بہت پریشان ہو گئی، سوچ رہی تھی کہ گھر والوں سب سو جائیں تو میں کپڑے تبدیل کروں اور بیگ میں تھوڑا سا سامان، ضرورت کا چند جوڑے کپڑے رکھ لوں۔ 12 بجے تک سب بھی سو گئے، تب میں نے نہا کر کپڑے بدلے، بال خشک کیے، پھر بیگ تیار کیا۔ بہت آہستہ آہستہ سارے کام کیے کہ کھٹکھٹا نہ ہو اور نہ کسی کی آنکھ کھلے۔ مقررہ وقت سے 5 منٹ پہلے بیگ اٹھا کر میں گھر سے نکل آئی، دروازے کی کنڈی بھی نہیں لگائی کہ کھٹکا نہ ہو جائے۔ گھر کا پچھلا دروازہ جو عقبی کی طرف کھلتا تھا اس کو کھلا ہی چھوڑ دیا۔ چند قدم آگے آئی تو منیر ایک خالی مکان کی دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر جان میں جان آ گئی اور وہ بھی مجھے دیکھتی تیزی سے میری طرف آیا، میرا بیگ ہاتھ میں لے لیا اور تھوڑا سا چلنے کے بعد ہم گلی کے نکڑ پر پہنچے جہاں اس نے گاڑی کھڑی کر رکھی تھی۔ شکر ہے کسی نے نہیں دیکھا اور ہم بحفاظت محلے سے نکل کر بڑی سڑک پر آ گئے۔ ہمارا رخ لاہور کی طرف تھا۔ رات بھر سفر کے بعد صبح 10 بجے قریب ہم لاہور پہنچ گئے۔ کافی تھکن ہو رہی تھی، لہٰذا منیر نے گاڑی ایک ہوٹل پر کھڑی کر دی اور ہم نے ہوٹل میں کمرہ کرایہ پر لے لیا تاکہ کچھ آرام کر لیں۔ منیر نے اپنا شناختی کارڈ جمع کرا دیا تھا، ہمیں ہوٹل میں کرایہ کا کمرہ مل گیا۔ ہم تھکے ہوئے کچھ خوفزدہ بھی تھے، یہاں پرسکون ماحول ملا۔ بستر پر لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ 2 بجے تک بے خبر سوتے ہیں۔ دوپہر کو نہا دھو کر کھانا منگوایا، کھانا کھا کر منیر لیٹ گئے۔ میں نے سوال کیا کہ گھر سے تو آگے ہے، اب بتاؤ آگے کیا کرنا ہے؟ کہا پہلے نکاح کا انتظام کیا جائے تاکہ ہمارے ساتھ جائز رہے۔ وہی تو سوچ رہا ہوں، یہاں لاہور ہائی کورٹ میں میرا ایک دوست وکالت کرتا ہے، اس کے پاس جاتا ہوں، اس سے بات کریں گے، پھر تم کو آ کر کورٹ لے جاؤں گا اور نکاح ہوگا۔ دعاؤں کا انتظام بھی شاید وہی کر دے گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں رہائش کا سوچنا ہے۔ نکاح کے بعد کہاں جائیں گے؟ عمر بھر تو اس ہوٹل میں نہیں رہ سکتے۔
زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ رہ سکیں گے، کوئی مکان کرائے پر تلاش کرنا ہوگا، پھر فورتھ ایئر کے پرچے دینے، یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن والدین کو جب پتہ چلے گا کہ ہم نکل آئے، وہ ہم کو تلاش کریں گے، اس کا کیا ہوگا؟ اس سوال پر منیر نے مت فکر ہو کر کہا، ہاں یہ زیادہ سنگین مسئلہ ہے، مجھ پر پولیس کیس بھی بن سکتا ہے اور وہ اغوا کا پرچہ درج کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا، یقیناً ان کو پولیس گرفتار کرے گی، مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا۔ یہ باتیں ہم ڈسکس کر رہے تھے اور پریشان ہو رہے تھے کہ گھر سے قدم نکالتے وقت تو ایسا کچھ سوچا نہیں تھا، اب یہ باتیں سوچ رہے تھے۔ اسی وقت آنکھوں پر عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی، معاشرتی حقائق و مشکلات ذہن میں ہی نہیں آئے تھے، اور یہ حقیقی افریت منہ ہمارے سامنے کھڑے تھے۔ منیر نے کہا، میں آصف وکیل کے پاس جاتا ہوں اور کورٹ میرج کی بات کرتا ہوں، دیکھو وہ کیا ٹائم دیتا ہے، پھر تم کو لے چلوں گا۔ تم ہوٹل کے کمرے کو اندر سے لاک کر لینا جب تک کہ میں نہ آؤں، دروازہ بجے بھی تو مت کھولنا، میں مینیجر کو بتا دوں گا، وہ 2-4 گھنٹے تک آ جاؤں گا، گھبرانا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ کمرے میں ٹی وی رکھا تھا، اس کو آن کیا اور دل بہلانے لگی۔ شام کو منیر لوٹ آیا، بتایا کہ آصف مل گیا ہے، کل کاغذات ٹائپ ہوں گے اور گواہوں کا انتظام ہوگا، پھر تم کو لے جاؤں گا، کیونکہ کورٹ میں میرا بیان بھی قلم بند ہوگا۔ اگلے روز وہ صبح ہی چلا گیا اور پھر صبح سے شام ہوگی، منیر نہ لوٹا۔ میرا جی گھبرا رہا تھا، بار بار گھڑی دیکھتی تھی، لیکن وقت جیسے تھم گیا تھا۔ ٹی وی آن کیا تو ایک ہولناک خبر سنی کہ ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے قریب ہی خودکش دھماکہ ہو گیا، بہت سے پولیس والے اور حکیم مر گئے، بہت سے زخمی ہوئے تھے۔ یہ خبر سنتے کلیجہ تھام لیا، کیونکہ منیر بھی تو ادھر گیا ہوا تھا۔ شام سے رات ہوگئی، وہ نہیں آیا، خدا جانتا کہ وہ رات کیسے گزاری، پل بھر کو آنکھ نہ لگی۔ شب بھر منیر کی خیر و سلامتی کی دعا کرتی رہی۔ رات کا کھانا بھی نہ کھایا۔ بیڑی نے ایک بار درد بجایا، مگر میں نے کھولا نہ اور نہ جواب دیا تو وہ لوٹ گیا۔ صبح ہوئی اور منیر نہیں آیا تو میں سمجھ گئی کہ کچھ ہو چکا ہے۔ دوپہر کو منیر نے فون کیا، ڈرتے ڈرتے میں نے ریسیور اٹھایا۔ اس نے بتایا کہ منیر صاحب شدید زخمی تھے، خودکشی دھماکے میں ان کی ٹانگیں اڑ گئی تھیں، اسپتال میں ان کو ہوش نہیں آ سکا، وہ چل بسے اور ان کے جیب سے ہمارے ہوٹل کا کارڈ ملا تو اسپتال والوں نے فون کیا، آپ ان کے گھر والوں کا پتہ دیں۔ میں نے منیر کے والد کا نمبر لکھوا دیا اور مینیجر سے کہا کہ ان کو میرا مت بتائیے، کیونکہ ہم گھر والوں سے چوری چھپے نکلے تھے اور وہ کورٹ میرج کے سلسلے میں اپنے ایک وکیل دوست سے ملنے گئے تھے۔ بدنصیبی سے سہنے کی زد میں آ گیا، ایسا کہتے ہوئے میں رو رہی تھی۔ تب مینیجر نے کہا، گھبراؤ نہیں، مجھ کو اپنا بھائی سمجھو اور جہاں کہو میں پہنچانے کا انتظام کر دیتا ہوں، البتہ سامان آپ ساتھ نہیں لے جا سکتی، یہ ہمیں منیر صاحب کے وارثوں کے حوالے کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں سوچ کر بتاتی ہوں۔ مینیجر پر مجھے اعتبار نہ تھا، یقیناً وہ مجھ کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتا تھا، وہ مخصوص مجھ کو تسلی دے رہا تھا۔ تب بھی میں نے اپنے دانست میں چالاکی سے کام لیا، بیرے کو بلا کر 2000 روپے دیے اور کہا کہ تم میرے بھائیو کسی طرح مجھے یہاں سے نکالو، لیکن اس طرح کہ مینیجر کو خبر نہ ہو۔ بیرے نے کہا، 2000 نہیں، اگر 5000 دو گی تو تمہیں یہاں سے ایسے نکالوں گا، کسی کو کانو کان خبر نہ ہوگی، ورنہ پولیس ابھی یہاں پہنچ جائے گی، یہ دشوار کام ہے، میری نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اسی وقت میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، گھر والوں سے خوفزدہ تھی کہ کچھ نہ سوچا، اوپر سے پولیس کا ڈر تھا کہ مینیجر ضرور کوئی ایسی کارروائی کرنے میں لگا ہے کہ چند لمحوں بعد میں گرفت میں آ جاؤں گا۔ کہ بم دھماکوں میں جہاں بحق ہونا منیر کے لیے تو ایک حادثاتی صحنہ تھا، مگر معراج کے ساتھ گھر سے بھاگ آنا جرم ہی گرد نہ جاتا۔ بس میں نے 5000 بیری کو دیے اور اس نے مجھ کو ہوٹل سے باہر جانے کا دوسرا راستہ دکھا دیا۔ جب میں پہلی سیڑھی سے باہر آئی تو کسی نے نہیں دیکھا، وہاں ٹیکسی کھڑی تھی۔ بیری نے مجھ کو اس میں بیٹھ جانے کا اشارہ کر کے کہا کہ یہ تم کو میرے گھر لے جائے گی، وہاں جا کر آرام سے بیٹھ جانا اور میں ڈیوٹی ختم کر کے آ جاؤں گا، پھر تم جہاں کہو گے تم کو وہاں پہنچا دوں گا۔